السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کٹ اٹ شارٹ۔ آج ہم نے کرنا ہے جی سوشولوجی SOC 401 کا لیسن نمبر 11، 12 اینڈ 13۔ کیونکہ یہ تینوں لیکچرز آپس میں بالکل ریلیٹڈ ہیں تو ہم ان کو اکٹھے ہی کور کریں گے، اور میں آپ کو امپورٹنٹ، کیونکہ آپ کے گرانڈ کوئزز ہو رہے ہیں اس دفعہ، آپ کے پیپرز نہیں ہو رہے، تو MCQs کے حوالے سے جو بھی چیزیں امپورٹنٹ ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتی چلوں گی ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ یہاں پہ ہم نے ان تینوں لیکچرز میں ہم نے بیسیکلی بات کرنی ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا چینجز آئے ہیں لوگوں کی فوڈ آبٹیننگ اسٹریٹجیز میں، لوگ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیسے کرتے تھے شروع سے ہی، تو اس طرح نہیں سب چلتا آ رہا، تو پہلے وقتوں سے لے کر ابھی تک جو چینجز آئے ہیں دنیا میں، لوگ کس طرح سے اپنا فوڈ حاصل کرتے ہیں، اور ابھی بھی مختلف دنیا کے حصوں میں مختلف طرح سے فوڈ obtain کیا جا رہا ہے، تو وہ کیا حصے ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں جی، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کامنٹ کرنا بھی مت بھولیے گا۔ چلیں جی، لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ سب سے پہلے بات کی گئی ہے جی اسٹریٹجیز فار obtaining فوڈ۔ یہاں پر انہوں نے اس پیراگراف میں آپ کو کچھ مینشن نہیں کیا، انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ جی 5 اسٹریٹجیز ہوتی ہیں فوڈ obtain کرنے کی۔ اب یہ 5 اسٹریٹجیز آپ کو ناموں سے بھی یاد رکھنی ہے، کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دیز آر دا فوڈ obtaining اسٹریٹجیز، اور اس میں آپ کو MCQs کے آپشن دیے جا سکتے ہیں۔ آپ سے ان کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان وچ اسٹریٹجی وی کلیکٹ وائلڈ ویجیٹیشنز، ہنٹنگ اینڈ فشنگ۔ ٹھیک ہے، ہم کس میں یہ سب کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو آپ کو آپشنز دیے جا سکتے ہیں کہ فوڈ کلیکشن، ہارٹیکلچر، پیسٹورلزم، تو آپ نے اس میں سے چوز کرنا ہے۔ تو یہ سین ہے سارا، اس لیے آپ نے ان 5 کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے۔ سب سے پہلا ہے جی فوڈ کلیکشن۔ فوڈ کلیکشن ہوتی تھی پرانے وقتوں میں، ابھی بھی کچھ بہت مائنر جگہوں پر اگر شاید کہیں ہوتی ہو، لیکن آلموسٹ اب ایک ایگزسٹنس اس کی ختم ہو گیا۔ فوڈ کلیکشن کیا ہے کہ آپ جو قدرت ہے اسی سے، اپنا نیچر سے فوڈ حاصل کریں، آپ جو فروٹس لگتے ہیں، تازے پھل ہیں، انہیں کھائیں، اور جو وائلڈ ویجیٹیشنز ہیں جو کہ مطلب اگتی ہی اگتی ہیں، جنہیں نہ اگایا جائے وہ بھی اگتی ہیں، تو ان کو کھا لیں، یا جو جانور ہیں ان کا شکار کر کے انہیں پکا کے کھا لیں، مچھلی پکڑ کر اسے کھا لیں۔ تو یہ ہوتی ہے فوڈ کلیکشن، جس میں آپ کو خود کچھ اتنا محنت نہیں کرنی، مطلب محنت بہت ہوتی ہے، لیکن مطلب پورے وہ کیمیکل پروسیسز اور بنانا چیز کو اور اچھی طرح کنورٹ کرنا، وہ سب نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا جی، سیکنڈ کیا ہے جی، ہمارے پاس ہارٹیکلچر ہے۔ ہارٹیکلچر بھی کلٹیویشن کی ٹائپ ہے۔ یہ بیسیکلی ایسے سٹیجز چلے تھے کہ فوڈ کلیکشن کے بعد جب لوگوں نے فوڈ اگانا، خود بنانا، ایک طرح سے کلٹیویٹ کرنا، اگانا شروع کیا تھا، تو انہوں نے ہارٹیکلچر کیا، کیونکہ تب انہیں نہ پتہ تھا کہ جی ہمیں ہل چلانا ہے اینیملز کا یوز کر کے، نہ ان کے پاس کوئی ٹولز تھے، نہ انہیں آپاشی کا نظام پتہ تھا، تو کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ اس وجہ سے وہ جس طرح سے چھوٹی موٹی ٹائپ کی وہ کلٹیویشن کر پائے، اس کو ہارٹیکلچر کہا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے جی پیسٹورلزم۔ پیسٹورلزم یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پاہے جانور ہیں، جن کو جو لائف سٹاک کے لیے یوز ہوتے ہیں، مطلب بھیڑ بکریاں ہو گئیں، گائے بھینسیں ہو گئیں، آپ کی مرغیاں ہو گئیں، مطلب جن کو آپ یوز کرتے ہیں، ان سے آپ فوڈ بھی حاصل کرتے ہیں، ان سے آپ کو باقی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، یہ آپ کو مطلب ان کی چیزیں آپ لوگوں کو دے کر ان سے بدلے میں بھی کچھ اور لے سکتے ہیں، تو ان کا یوز کر کے لوگوں نے بھی سروائیو کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو انہوں نے پیسٹورلزم کہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیا ایگریکلچر۔ ایگریکلچر ہم آ گئے تھے 18 سینچری میں، ہم ایگریکلچر تک آ چکے تھے، جس میں مطلب آپ اچھے طریقے والی جو کلٹیویشن ہوتی ہے، جو صحیح طرح کی زراعت کا سارا معاملات ہوتے ہیں، وہ انہیں آ گئے تھے، ہل چلانے آ گئے، بیج بونے آ گئے، جو فرٹیلائزیشن تھی وہ آ گئی، اریگیشن کا نظام آ گیا، تو سب کچھ آ گیا، تو وہ ایگریکلچر کا ٹائم پیریڈ تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لاسٹ جو اب چل رہا ہے، دیٹ از انڈسٹریلائزیشن، کہ جو بھی کھانے کی چیز ہے وہ باقاعدہ تیار کی جاتی ہے، اسے کیمیکل پروسیسز سے گزارا جاتا ہے، پراپر کمپلیکس مشینری آ چکی ہے، دیٹ از انڈسٹریلائزیشن۔ اس کے بعد یہاں پر انہوں نے بات کی ہوئی ہے ہمارے ساتھ فوڈ انوائرمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی۔ اس پیراگراف میں جو باتیں میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں ان کو ہم ذرا غور سے دیکھ لیتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ
کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بہت زیادہ، اب جیسے جو فوڈ آپ کے ہوتے ہیں، کلیکٹرز ہوتے ہیں، یہ کسی ایسی جگہ پر سروائیو کر سکتے ہیں جہاں پر نیچر بہت مہربان ہو، جہاں پر جانور بہت زیادہ پائے جاتے ہوں، جہاں پر وائلڈ ویجیٹیشنز بڑی اچھی تعداد میں پائی جاتی ہوں، وہاں دے کین سروائیو۔ لیکن اگر انہیں کسی ایسی جگہ پر بھیج دیا جائے جہاں پر بالکل بنجر ویران زمین ہے، تو وہ وہاں سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایسی جگہ پر کلٹیویشن کرنے چلے جائیں، جیسے آپ بلوچستان کی سائڈ پر کلٹیویشن کرنے چلے جائیں، تو وہاں پر زمینیں ایسی ہیں، اتنی پتھریلی ہیں کہ وہاں پر آپ اپنا جی توڑ لگا دیں، آپ وہاں پر کوئی بھی فصل نہیں اگا سکتے۔ بہت کم چیزیں ہیں جو وہاں پر پائی جاتی ہیں، ورنہ موسٹلی وہاں پر فصلیں نہیں اگ پاتی، وہاں کی لینڈ ایسی ہے۔ تو اس طرح یہاں پہ انہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ ہر لینڈ کی، ہر زمین کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ پھر کہ کوئی لینڈز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر کلٹیویشن تو کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن انہیں تھوڑا سا ہارڈ ورک ذرا زیادہ اوپر اپنے چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ کو جتنا بھی آپ ہارڈ ورک کر لو، وہ کچھ بھی آپ کو ان ریٹرن نہیں دیں گی۔ تو یہ چیز کیا ہے کہلاتی ہے؟ یہ کہلاتی ہے لینڈ کی کیرنگ کیپیسٹی، جو کہ آپ سے MCQs میں کیرنگ کیپیسٹی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو جو کیرنگ کیپیسٹی ہے دیٹ از کہ کوئی لینڈ کتنا فوڈ جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتی ہے، یا وہ اپنے اوپر کتنا بوجھ برداشت کر سکتی ہے، کہ آپ اس پر ہیوی ٹیکنالوجیز لگا دیں، آپ اس پر کوششیں کرتے رہیں، اور تو وہ مطلب اگر ایک لینڈ بنجر ہے، آپ اس پہ جتنی مرضی کوششیں کریں گے، وہ مزید تباہ برباد ہوتی جائے گی۔ آپ اس میں فرٹیلائزر، کیمیکلز ڈالتے جائیں گے، وہ مزید تباہ ہوگی، وہ کبھی بھی آپ کو فرٹیلیٹی نہیں دے گی۔ تو دیٹ از دا کیرنگ کیپیسٹی، کہ کون سی لینڈ میں کتنی برداشت ہے، اور وہ کتنا فوڈ پرووائڈ کر سکتی ہے، اور وہ کتنی کیمیکلز کو برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے بعد ڈسٹروائے ہو جائے گی۔ دیٹ از دا کیرنگ کیپیسٹی۔ آپ سے MCQs کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آپٹیمل فوریجنگ۔ آپٹیمل فوریجنگ کیا ہوتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کے انتھروپولوجسٹ نے ریسرچ کی، تو انہیں اندازہ ہوا کہ انسان یا جو آپ کے فوریجرز تھے جو اس ٹائم پر، یہ لوگ ایکسٹرا ٹائم اور ایفرٹ لگاتے تھے کسی پرٹیکولر فوڈ کو سرچ کرنے میں۔ مطلب جانور تو بہت زیادہ ان کے پاس اویلیبل تھے کھانے کو، لیکن وہ کسی ایک ایسے جانور کی تلاش میں نکلتے تھے جو کہ مشکل سے اویلیبل ہو۔ وہ ویجیٹیشن میں کسی ایسی چیز کو کھانے کے لیے نکلتے تھے جو کہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی تھی۔ تو انسان، وہ کہتے ہیں کہ انسان اتنا چوزی کیوں ہو جاتا ہے، وہ اتنا اسپیسیفک کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ بات بڑی ان لوگوں کے لیے پریشانی والی تھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ irrational سی تھی، کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ انسان کو اگر مل رہا ہے تو اسے اس پہ شکر کرنا چاہیے، وہ کیوں ایک اسپیسیفک چیز کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ بات، پھر جب انہوں نے مزید اس پر ریسرچ کی تو انہیں پتہ چلا کہ اس میں اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اصل میں جس چیز کے پیچھے وہ جاتے تھے یا جس کو وہ سرچ کرتے ہیں، اس میں کیلوریز اور فوڈ کوالٹی اور انرجی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو کہ ان کو ایزیلی اویلیبل ہوتے تھے۔ اس لیے وہ زیادہ محنت کر کے زیادہ انرجی گین کرنا چاہ رہے تھے۔ تو دیٹ از دس پروسیس از نون ایز آپٹیمل فوریجنگ۔ یہ بھی MCQs کے حوالے سے آپ کو آنا چاہیے۔ لیسن نمبر 12 ہے آپ کا، دیٹ از دا کنٹینیوٹی آف فوڈ اینڈ کلچر۔ فوڈ کلیکشن کی ہم بات کر چکے ہیں، فوڈ کلیکٹرز کی ہم بات کر چکے ہیں، دونوں ہیڈنگز میں سیم وہی بات کی گئی ہے کہ یہ لوگ فوڈ کی تلاش کرتے تھے اور انہیں فوڈ مل جایا کرتا تھا، نیچرل پلانٹس، اینیملز، انوائرمنٹ سے یہ لوگ فوڈ حاصل کرتے تھے۔ ابھی بھی یہ کچھ علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ بس یہ باتیں یہاں پر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ کنٹمپرری فوڈ کلیکٹرز یا فوریجرز جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی کچھ کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں کہ یہ وینڈرز ہوتے ہیں، بھٹکتے والے ہیں، ادھر ادھر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں، ایک جگہ پر زیادہ ٹائم کے لیے یہ لوگ نہیں رہتے۔ دوسرا یہ کہ یہ لوگ بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو یہ لوگ موجود ہیں، یہ بہت پسماندہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریموٹ ایریاز، بیکورڈ ایریاز میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ابھی آپ کو یوں ڈھونڈنے سے یہ لوگ نہیں ملیں گے، بہت کم ملتے ہیں۔ پھر یہ جہاں پر بھی اپنا ڈیرا ڈالتے ہیں، یہ بڑا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمپریری سا اس کو بناتے ہیں، یہ کوئی بھی وہاں پر خاص محنت نہیں کرتے بالکل بھی۔ پھر یہ لوگ، ان کی فیملیز بھی بہت بڑی نہیں ہوتی، ان کے جو مطلب جیسے ہم لوگوں کے سوشل سراؤنڈنگز ہیں، ہم لوگوں کی جان پہچان ہے، واقفیتیں ہیں، ان کا وہ نظام نہیں ہوتا۔ یہ حد خود ہیں، ان کی کوئی جو بھی پارٹنر ہے، ایک حد کوئی بچہ ہو گیا، اور بس یہ گروپس میں
ساتھ رہتے ہیں. ان لوگوں کی کوئی ایسی خاص آپس میں سوشل کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی اس کے علاوہ. تو یہ 2-4 انہوں نے آپ کے ساتھ باتیں ان کی شیئر کی ہوئی ہیں. اور یہاں پر انہوں نے آپ کو مینشن کیا ہے کہ یہ زیادہ تر ڈیزرٹس میں یا فارسٹ میں، ماؤنٹینس کے ایریا میں، پولر ریجنز میں پائے جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کچھ ایگزامپلس دے دی جائیں آپ سے، اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کون سے جگہوں پہ یہ پائے جا سکتے ہیں. پھر ایک کویسچن کیا گیا لوگوں کے مائنڈ میں آیا کہ کیا فاریجرز جو تھے وہ اچھی زندگی گزار رہے تھے، مطلب وہ ان کو فوڈ ایزیلی مل جاتا تھا، وہ لوگ ویل آف تھے. ویل آف ان دا سینس کہ منی کی سینس میں موسٹلی اس کو دیکھا جاتا ہے، پر ویل آف کا مطلب ہے کہ وہ کھاتے پیتے تھے صحیح، ایزیلی انہیں فوڈ مل جاتا تھا، کوئی ناغے وغیرہ تو نہیں کرنے پڑتے تھے. تو فوریجرز کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ ہے اوریجنل ایفلینٹ سوسائٹی. یہ بلیو کیا گیا کہ یہ لوگ بہت ایزیلی ان کو فوڈ ملتا تھا، یہ بڑے مزے سے انجوائے فوڈ اپنا کرتے تھے، ان کو فارغ ٹائم بھی بہت زیادہ ملتا تھا، یہ انجوائے بھی کر پاتے تھے، یہ لوگ ریسٹ بھی کر پاتے تھے. دوسرا، یہ لوگ جو ٹیکنیکس یوز کرتے تھے اینیملس کو پکڑنے کے لیے وہ بھی بڑی اچھی انٹیلیجنس والی ٹیکنیکس ہوتی تھی. تو یہ کافی انٹیلیجنٹ لوگ تھے، بڑے مزے سے اپنی اچھی لائف گزار رہے تھے. نہ ان میں کوئی بہت ایسا یہ ڈویژنز نہیں تھیں کہ یہ بہت زیادہ اسپیشلائزڈ ہے، یہ نہیں ہے اسپیشلائزڈ، یہ سینٹرلائزڈ ہے بہت زیادہ، یہ نہیں ہے. اس طرح کی کوئی ڈویژنز نہیں تھیں، بڑی اچھی وہ لوگ اپنی لائف گزار رہے تھے. اور یہاں پر انہوں نے آپ کو ایک ایگزامپل تو نہیں کہہ سکتے کہ بتایا ہوا ہے کہ کنگ جو ہے کلاری ڈیزرٹ ان نمیبا، اس کا جو ہے نا ریجن میں، آرٹک ریجن میں ان کی ایگزامپلس، اور ان آرٹک ریجنز، یہ 2 علاقے کے نام بتائے گئے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر ابھی بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں. تو یہ آپ سے یہ بھی ایم سی کیوز کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے. فوڈ پروڈکشن، پھر سین یہ ہوا جی کہ یہ لوگ موو کیے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں سیکنڈ جو آپ کا سٹیج تھا اس کی طرف، کہ ان لوگوں نے ہارٹیکلچر سٹارٹ کیا، ان لوگوں نے تھوڑی بہت فرٹیلیٹی کرنی سٹارٹ کی. پہلی ارلیسٹ کلٹیویشن جو تھی یہ ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں. یہ آپ کو ایم سی کیوز کے حوالے سے یاد ہونا چاہیے. اصل بات یہ تھی کہ یہ لوگوں نے ایسا محسوس نہیں کیا کہ جی ہم اب بور ہو گئے، اب ہم بڑی سوفسٹیکیٹڈ زندگی گزاریں گے، ایسا نہیں تھا. اصل میں کچھ انوائرمنٹل چینجز ایسے آ گئے، کچھ قحط آ گئے، بارش نہیں ہوئی، خشک سالی جو ہو جاتی ہے وہ ہو گئی، اور ان لوگوں کو چیزیں، جانور، فوڈز اور وہ چیزیں ملنی آلموسٹ ختم ہو گئیں، اور ان کے کافی زیادہ لوگ مرے. جس کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، یہ صرف آن دا پوائنٹ فوڈ حاصل کر لینے کی بات نہیں ہے، وی شوڈ سیو سم تھنگ. ہمیں خود اگانا چاہیے اور ہمیں اس کو سیو کرنا چاہیے تاکہ ہم ایسے مشکل وقت میں اس کو یوز کر سکیں. تو یہ سارا جو فوڈ پروڈکشن کی طرف یہ موو کیے تھے وہ ان کو بیسیکلی پریشر تھا انوائرمنٹ کا، انوائرمنٹل چینجز ایسے آئے کہ ان کو ایسا کرنا پڑا. پھر یہاں پر انہوں نے بات کی ہوئی ہے چینجز ریزلٹنگ فرام نیولتھک ریولیوشن. یہاں پر بیسکلی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے پروڈکشن سٹارٹ کی، ان کی فیملیز بڑھنی سٹارٹ ہوئیں، پاپولیشن بڑھی ان کے لوگوں کی، ان لوگوں کی سویلائزیشن، رہنے کے طریقے بہتر ہوئے. انہوں نے ساتھ ساتھ جو مٹی کے برتن، چیزیں وہ بنانی سٹارٹ کی، اور پھر یہ لوگ کافی زیادہ بہتر لائف اسٹائل کی طرف جانے لگے. آگے ہم دیکھ لیتے ہیں جی، لیسن نمبر 13 ہے جو کہ اسی لیکچر کی واپس کنٹینیوٹی ہے. اس میں ہم نے ہارٹیکلچر کو ڈسکس کیا ہے. ہارٹیکلچر میں بات کر چکی ہوں کہ ایسی کلٹیویشن ہے جس میں بہت بیسک ٹولز یوز کیے جاتے ہیں، اچھی بہترین ٹیکنیکس یوز نہیں کی جاتی. ہارٹیکلچرل کراپس جو ہیں یہ آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہیں. 3 طرح کی ہوتی ہیں، ٹری کراپس ہوتی ہیں، سیڈ کراپس ہوتی ہیں، روٹ کراپس ہوتی ہیں. ٹری کراپس میں ہیں آپ کے پاس بناناز ہیں، کوکونٹس ہیں، ڈیٹس ہیں، فگز انجیر کو کہا جاتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس سیڈ کراپس میں آپ کے پاس ہے ویٹ، بارلے، رائس، میلٹ، اوٹس، سوگم آپ کے پاس ہوتا ہے جی جوار. یہ چیزیں ہیں. اور جو روٹس ہیں اس میں آپ کے پاس آتے ہیں پوٹیٹوز، سویٹ پوٹیٹوز، یامس، یہ ساری روٹ کراپس آپ کے پاس آ جاتی ہیں. تو یہ آپ کی ہارٹیکلچر کی کراپس ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے.
آگے ہم دیکھ لیتے ہیں جی سلیش اینڈ برن ٹیکنیک. سلیش اینڈ برن ٹیکنیک بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جہاں پر درخت وغیرہ ہیں یا بہت زیادہ جو ہم کہتے ہیں وائلڈ ویجیٹیشنز ہیں جنہیں کہا جاتا ہے وہ موجود ہوتی تھیں، انہیں یہ کیا کرتے تھے آگ لگا دیتے تھے اور اس کے بعد اس لینڈ کو کلیئر کرتے تھے. ایشز سے یہ ہوتا تھا کہ وہ لینڈ فرٹائل بھی ہو جاتی تھی، ان کو مزید مدد بھی مل جاتی تھی اور وہ لینڈ کا جو پیچ تھا وہ کلیئر ہو جاتا تھا. پھر یہ وہاں پر کچھ ٹائم تک کلٹیویشن کرتے تھے، پھر یہ نیکسٹ پیچ کی طرف موو کر کے اس پیچ کو کلیئر کرتے تھے کیونکہ انہیں بہت زیادہ ٹائم تک ری یوز کرنے کی ایبیلٹیز اور وہ اس ٹائم پر فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھیں. لیکن اس کو ٹیکنیک کو اتنا اچھا نہیں سمجھا گیا کیونکہ 1990s میں ایک کنڈیشن ایسی آئی کہ انہوں نے جب یہ ایریا انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ برازیل کا تھا اور انڈونیشیا کا تھا، جب انہوں نے اسی طرح فارسٹ میں آگ لگائی اور جب ہوا تیز ہوتی ہے یا اس ٹائپ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو جنگل میں آگ بہت تیزی سے پھیلتی ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ وہ آگ اتنی بڑھ گئی کہ ان سے کنٹرول نہیں ہوئی، جس سے جانوروں کی اور لینڈ کا اور بہت لوگوں کا نقصان ہوا. تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ پروسیس اتنا سیف نہیں ہے، یہ جو لوگ ہیں لوگوں کے لیے بھی سیف نہیں ہے، انوائرمنٹ کے لیے بھی سیف نہیں ہے. تو پھر اس پروسیس کو ختم کیا گیا اور پھر آگے یہ مزید موو کیے پراپر ایگریکلچر اور پھر اس سے انڈسٹریلائزیشن کی طرف. تو آئی ہوپ کہ یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، ایم سی کیوز کے حوالے سے پوائنٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور اینی کویسچن پھر بھی رہ گئے ہوں گے تو آپ کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. نوٹس چاہیے تب بھی آپ کامنٹ باکس میں اپنی آئی ڈی لکھ سکتے ہیں. ملیں گے انشاءاللہ جی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.